ارم کی موجودگی حیا سے برداشت نہیں ہو پاتی کہ وہ سیدھا چلی جاتی ہے مبارک مستور کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ آدم چچا، ہارون اور ارم کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ اس بات پر مبارک مستور جب حیا کو بتاتی ہیں کہ اس گھر میں 50% حصہ آدم کا ہے تو یہ بات سننے کے بعد حیا ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارم جو کہ ہارون سے کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور شکر گزار ہوں تمہاری کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا، نکاح ہی نہیں کیا بلکہ تم نے میری بات سنی، میری بات کا مان رکھا، وہ سب کچھ کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں نے آج تک تمہاری محبت کو کیوں نہیں دیکھا۔ تم نے مجھ سے محبت کی اور آج تم نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود مجھ سے نکاح کیا، مجھے عزت دی اور اس گھر میں واپس لے کر آئے۔ اس بات پر ہارون ارم سے کہتا ہے کہ تمہیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت سے اس گھر میں واپس لے کر آیا ہوں جو کہ تمہیں اس گھر سے نکالا گیا تھا، اور یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ تم پر اس طرح سے الزامات لگائے جائیں۔ اب میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اس کا چہرہ سب کے سامنے لایا جائے۔ ارم جو کہ ہارون کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ حیا کس حد تک جا سکتی ہے، اس لیے مجھے بھی اسی حد تک جا کر حیا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ پہلے تو میں سائمہ بھابی کے پاس جاؤں گی تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ ایسی کون سی بات تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ ارم جاتی ہے سائمہ کے پاس ملاقات کے لیے تو وہاں پر جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سائمہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے گھر چھوڑا تھا کہ زرار نے اسے میسج کیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ سائمہ جب کہتی ہے ارم کو اور وہ میسج دکھاتی ہے تو ارم پہلے اس بات پر یقین نہیں کر پاتی، لیکن پھر زرار کا فون نمبر دیکھ کر اسے کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے سائمہ سے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اس کے بارے میں بھی میں معلوم کر لوں گی۔ ارم اس میسج کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور واپسی پر جا کر زرار سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ نے سائمہ بھابی کو ایسا کوئی میسج کیا تھا؟ زرار جو کہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارم سے کہ تم کس میسج کی بات کر رہی ہو؟ ارم جب زرار کو وہ میسج دکھاتی ہے تو کہتا ہے زرار کہ میں نے سائمہ کو ایسا ویسا کوئی میسج نہیں کیا، مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے سائمہ سے بات کیے ہوئے، میں نے تو آج تک اسے کوئی بھی میسج نہیں کیا، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ میسج میں نے اسے کیا ہے؟ ہاں میں مان رہا ہوں کہ یہ میرے نمبر سے ہی میسج کیا گیا ہے، لیکن ارم میری بات پر یقین کرو، یہ میسج میں نے نہیں کیا۔ ارم وہیں پر سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف حیا کا ہو سکتا ہے۔ ارم حیا کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ آپ کی جال سازیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جان چکی ہوں اور آپ کی ان چال سازیوں کو میں ناکام بنانے میں پوری طرح سے وہ سب کچھ کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ حیا بولتی ہے ارم کو اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم سائبہ بھابی سے ملاقات کے لیے نہیں جاؤ گی، تو تم کس کی اجازت سے وہاں پر گئی؟ ارم بھڑکتی ہے اور کہتی ہے حیا سے کہ آپ ہوتی کون ہے مجھے اجازت دینے والی؟ میں سائمہ بھابی سے ملوں یا نہ ملوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ سے اجازت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر حیا بھڑکتی ہے اور جاتی ہے مبارک مستور کے پاس اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی، جا کر کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ ارم کو تو اس گھر میں برداشت نہیں کر رہی، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ آدم چچا کے ساتھ ساتھ ہارون اور ارم کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ اس بات پر مبارک مستور پہلے تو خاموشی اختیار کر لیتی ہے، پھر بعد میں کہتی ہے کہ تم جانتی بھی ہو کہ اس گھر میں 50% حصہ آدم بھائی کا ہے، میں انہیں کس طرح سے کہہ دوں کہ وہ اس گھر سے چلے جائیں، اور تم ان معاملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لے رہی، تم ان معاملات سے دور رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کیا مبارک مستور کی بات مان کر حیا چپ ہو جائے گی یا پھر کھیلے گی ایک اور نئی چال؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔